اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فعل مضارع کے مفرد کے صیغے، واحد کے جو صیغے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں ہم دیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ جمع کے صیغے اور جو تثنیہ ہے مثنیٰ کے صیغے وہ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد سورہ یاسین سے تلاش کریں گے کہ جہاں جہاں ہمیں کوئی صیغے مضارع کے نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جمع میں دیکھیں، غائب جو ہے وہاں سے ہم سٹارٹ لیں گے تھرڈ پرسن سے۔ تو جمع مذکر غائب، اگر ہمارا فاعل جو ہے وہ زیادہ لوگ ہیں، وہ جمع ہیں اور مذکر ہیں اور غائب ہیں، کچھ لوگوں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، تو اس کیس میں مضارع کا جو پہلا حرف ہے وہ ہوتا ہے یا، علامت مضارع یا ہوتی ہے، اور آخر میں ہم واو نون کا اضافہ کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی مضارع کا پہلا صیغہ ہوگا، مثال کے طور پہ یسمعو، وہ سنتا ہے، تو یسمعو میں شروع میں یا ہی رہنے دیں گے، آخر میں ہم واو نون کا اضافہ کر دیں گے، یسمعون، وہ سنتے ہیں۔ یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں۔ تو اسی طرح یذہبو سے یذہبون، وہ جاتے ہیں، اور یحضرو سے یحضرون، وہ آتے ہیں۔ پھر جمع مؤنث غائب جو ہے، اس کے لیے بھی پہلا یا ہوتا ہے، آخری حرف ساکن کرتے ہیں اور پھر نون کا اضافہ کرتے ہیں، نون مفتوح کا، یعنی نون زبر کے ساتھ۔ تو یذہبن، وہ جاتی ہیں، یحضرن، وہ آتی ہیں۔ تو یہ جو دونوں کیس ہیں غائب کے، ان میں پہلا حرف یا ہے، مذکر میں بھی یا ہے، مؤنث میں بھی یا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مفرد سے مختلف ہے، واحد کے صیغوں میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا واحد مؤنث غائب میں تا آتا ہے شروع میں، یعنی یذہبو مذکر غائب ہے اور تذہبو مؤنث غائب ہے۔ لیکن جو جمع کے صیغے ہیں غائب کے، وہ مذکر اور مؤنث دونوں میں شروع میں یا ہوگا۔ تو آپ فرق کیسے کریں گے مذکر اور مؤنث میں؟ وہ آخر کے حرف سے کریں گے۔ اگر واو نون کا اضافہ ہے فعل کے آخر میں تو یہ مذکر ہے، صرف نون کا اضافہ ہے تو یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یذہبون، وہ جاتے ہیں، یذہبن، وہ جاتی ہیں۔ نون کا اضافہ جب کرتے ہیں تو نون سے پہلے والا حرف ساکن ہو جاتا ہے، یذہبن۔ اسی طرح وہ آتی ہیں، یحضرن، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب، یذہبون، یذہبن۔ اب اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا تو مخاطب خود ہی سمجھ میں آ جائے گا، چونکہ مخاطب کی جمع میں بھی اسی طرح کے اضافے ہوتے ہیں، صرف یہ ہے کہ پہلا یا کی بجائے تا ہوتا ہے۔ تو جمع مذکر مخاطب میں شروع میں تا ہوگا، آخر میں واو نون کا اضافہ کریں گے، جیسے تم لوگ جاتے ہو تذہبون، تم آتے ہو تحضرون۔ اور پھر جمع مؤنث غائب میں شروع میں تا ہے اور آخر میں نون ہے، تذہبن، تم جاتی ہو، تحضرن، تم عورتیں آتی ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیسے نا جمع کے صیغے، مذکر کی جمع میں دونوں جگہ آخر میں واو نون ہے، اور مؤنث کی جمع میں دونوں جگہ نون ہے۔ غائب اور مخاطب کا فرق ہم پہلے حرف سے کر رہے ہیں، یا ہے شروع میں تو غائب، تا ہے تو مخاطب، یعنی یعلمون، وہ جانتے ہیں، اور تعلمون، تم لوگ جانتے ہو۔ اسی طرح اگر ہم پڑھتے ہیں کہیں پہ کہ یعملون، وہ عمل کرتے ہیں، تعملون، تم لوگ عمل کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ نون دیکھیں آخر میں تو جمع مؤنث ہے، شروع میں یا ہوگا تو غائب، شروع میں تا ہے تو مخاطب۔ یذہبن، وہ جاتی ہیں، تذہبن، تم عورتیں جاتی ہو۔ کلیئر ہے یہاں تک؟ تو یہ ہو گیا ہمارا جمع مذکر غائب، اور اسی طرح جمع مؤنث غائب، جمع مذکر مخاطب، جمع مؤنث مخاطب۔ متکلم کی جو جمع مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اس میں ہم شروع میں نون استعمال کرتے ہیں، آخر میں کوئی اضافہ نہیں کرتے۔ تو یذہبو جیسے ہے کہ وہ جاتا ہے، تو ہم جاتے ہیں کے لیے ہم بولیں گے نذہبو، ہم آتے ہیں نحضرو۔ مذکر کے لیے بھی یہی ہے، مؤنث کے لیے بھی یہی لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر تثنیہ جو ہے، تثنیہ بہت آسان ہے، چونکہ اس میں ایک ہی صیغہ بار بار استعمال ہو رہا ہوتا ہے، یا ایک ہی طرح کا اضافہ ہوتا ہے۔ تثنیہ اگر مذکر غائب کے لیے یوز کرنا ہے تو شروع میں یا ہے، آخر میں الف نون کا اضافہ ہے۔ اگر آپ مؤنث کے لیے تثنیہ بنا رہے ہیں تو شروع میں تا ہے اور آخر میں الف نون کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے۔ یذہبانی، وہ دو جاتے ہیں، تذہبانی، وہ دو جاتی ہیں۔
پھر یہ جو تا والا ہے یہ اگلے دو صیغوں میں بھی آئے گا، مذکر مخاطب میں بھی اور مؤنث مخاطب میں بھی. یعنی تم دو آدمی جاتے ہو تب بھی ہم تذہبانی بولیں گے، تم دو عورتیں جاتی ہو تب بھی تذہبانی بولیں گے. تو ہر جگہ الف نون کا اضافہ ہے، ٹھیک ہے، اور شروع میں تا ہے، بس جو مذکر غائب ہے اس میں یا ہوگا. تو یذہبانی وہ دو لوگ جاتے ہیں، تذہبانی وہ دو جاتی ہیں، تم دو جاتے ہو، تم دو جاتی ہو، تینوں جگہ تذہبانی بولیں گے. اور ہم دو کے لیے وہی نون والا لفظ جو جمع میں آیا تھا وہی تثنیہ میں آئے گا. تو اس لیے کوئی تثنیہ میں زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے، بس الف نون سے آپ نے تثنیہ پہچاننا ہے. اگر شروع میں یا ہے تو وہ تثنیہ مذکر غائب ہے، اور اگر تا ہے تو وہ مؤنث غائب ہو سکتا ہے یا وہ مخاطب کا تثنیہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور شروع میں نون ہے تو وہ تثنیہ بھی ہو سکتا ہے یا جمع بھی. تثنیہ لیکن ویسے بھی کم آتا ہے، زیادہ آپ کو جمع ہی پڑھنے کو ملتا ہے. کوئی سوال ہے اب اس میں تو پوچھ لیں، نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. اب اس میں دیکھیں ذرا جو جمع والے صیغے ہیں، سب سے پہلے لا یؤمنون، کون سا صیغہ ہے یہ؟ تھرڈ پرسن، اور مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے، جمع مذکر غائب ہے. یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے. اچھا اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ وہ عورتیں ایمان لاتی ہیں تو پھر کیا بولیں گے؟ یؤمننا، یؤمننا. اصل میں یؤمنو میں خود بھی آخری حرف نون ہے نا، اس کے بعد جب پھر نون کا اضافہ ہوگا مؤنث والے نون کا، تو پھر دو نون اکٹھے ہونے سے ادغام کر دیں گے، تشدید آ جائے گی اس پہ. ٹھیک ہے، یؤمننا. اچھا اور تم لوگ ایمان لاتے ہو؟ ٹھیک ہے، اور تم عورتیں ایمان لاتی ہو؟ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں؟ نؤمنو آئے گا، نؤمنو، چونکہ اؤمنو جو ہے نا وہ تو واحد متکلم ہوگا، میں ایمان لاتا ہوں، وہ اؤمنو بولیں گے، لیکن نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، نون آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا یبصرون، جمع مذکر غائب، بالکل ٹھیک ہے، یعنی وہ دیکھتے ہیں. اور وہ دیکھتی ہیں اگر کہنا ہے تو یبصرنا، بالکل ٹھیک ہے. اور تم لوگ دیکھتے ہو؟ تبصرون. اور تم عورتیں دیکھتی ہو؟ تبصرنا. دوبارہ وہ سلائڈ شیئر کر دیں گے، وہ جو آپ نے دکھائی اس کی، تاکہ وہ ایک دفعہ ریوائز ہو جائے. جی جی میں دکھا دیتا ہوں. جی یہ دیکھیے، اس میں جمع والے لفظ جو ہیں وہ آپ کو اس پہ مل جائیں گے. یہ ہے یذہبون، یذہبنا، تذہبون، تذہبنا، اور نذہبو. ٹھیک ہے. جی سر. اچھا جی، تو یبصرون، یبصرنا، تبصرون، تبصرنا، اور نبصرو. پھر یؤمنون دوبارہ آ رہا ہے، جمع مذکر غائب ہی ہے. ٹھیک ہے. نحیی کون سا صیغہ ہے؟ متکلم، جمع متکلم. ٹھیک ہے، اور مطلب کیا ہوگا اس کا؟ زندہ کرتے ہیں. بالکل صحیح، ہم زندہ کرتے ہیں. ہاں بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے.
تو یحیونا ہوگا وہ لوگ زندگی دیتے ہیں، اسی طرح یحیینا اور تحیونا تحیینا نحیی. اچھا نکتبو متکلم جمع متکلم جمع متکلم، مطلب کیا ہے اس کا؟ ہم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور وہ لوگ لکھتے ہیں، کیا ہوگا؟ یکتبو یکتبونا. ہاں یکتبون یکتبونا بالکل ٹھیک ہے. اور وہ لکھتی ہیں ہوگا تکتب یکتبنا، بالکل ٹھیک ہے. اور تم لوگ لکھتے ہو تکتبون تکتبونا، اور تم عورتیں لکھتی ہو تکتبنا اور ہم لکھتے ہیں، یہ تو ہو گیا نکتبو. نکتب صحیح ہے. صحیح ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. چلیں جی، اچھا ہے. تکذیبون سر مخاطب ہے، جمع مذکر مخاطب، تم اس کے جھٹلاتے ہو مخاطب جمع مذکر مخاطب، بالکل ٹھیک ہے. تکذیبونا، اور اگر یہ ہو یکذیبونا پھر کیا معنی ہوگا؟ پھر جمع مذکر غائب تھے، وہ جھٹلاتے ہیں. اچھا، اس کا مطلب جھٹلانا ہے کہ جھوٹ بولنا ہے؟ جھٹلانا جھٹلانا ہے سر. جھٹلانا ہے. کیسے پتہ چلا؟ سر یہ پیچھے آیت سے ان انتم الا تکذبون نہیں ہو، دوسرا اس کے کہ جھوٹ بولتے ہو، یعنی پیغمبروں سے کہا جا رہا ہے یہ. اچھا، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں. میں نے تو سوال اس لیے کیا چونکہ میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. کہ نہیں کیا ہوا ہے؟ کسی کو نہیں یاد آ رہا؟ کیا تھا سر. کیا تھا نا. کیا فرق تھا؟ جھٹلانا کب ہوتا ہے اس کا مطلب، اور جھوٹ بولنا کب ہوتا ہے؟ سر جھٹلانا یہ ذہن میں نہیں آ رہا. ویسے یہ ہے کہ جب لوگ جو ہے نا کسی چیز کا انکار کریں وہ جھٹلانا ہوتا ہے. اگر کہنے والا کچھ کہتا ہے یعنی متکلم جو وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ تو آپ نے ان کا فرق بتا دیا نا کہ جھٹلانا اور جھوٹ بولنے کا فرق کیا ہے. لیکن عربی میں ان دونوں کے لیے نہیں کیا لفظ ہے؟ اس میں ہم نے دیکھا تھا، کذیبہ سے مصدر کذیبہ. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں لیکن اب نہ بھولیے گا، مطلب اس سے پہلے بھی میں نے نوٹ کروایا تھا. اس طرح کی چیزیں لکھ لیا کریں ساتھ. اگر یہ آئے سمپل 3 حرف کا لفظ ہو، کذبا یکذبو، یعنی ماضی کذبا ہو، مضارع یکذبو ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا. جیسے یہاں پہ آ رہا ہے تکذیبون، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو. تو کذبا یکذبو ہو سمپل، تو اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنا. اگر یہ آئے تشدید کے ساتھ، کذبا یکذبو، ماضی میں بھی تشدید ہے زال پہ اور مضارع میں بھی تشدید ہوتی ہے زال پہ. کذبا یکذبو، اس کا مطلب ہوتا ہے جھٹلانا. جیسے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. مطلب اگر سمپل قذابہ ہوگا تو جھوٹ بولنا ہوگا، اور اگر تشدد اس میں آئے گا تو پھر وہ آئے گا مطلب جھٹلانا. جی ہاں بالکل. تو تشدید جب آ جائے گی نا تو اس کا مطلب ہے وہ دوسرے کے فعل یا دوسرے کے عمل کو یا اس کی کسی بات کو جھٹلا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر تکذبون ہوتا تو جھٹلانا، اور جی، تکذبون کا مطلب تم جھوٹ بولتے. بالکل یہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. جیسے سورہ معون میں نا فما یکذبک بعد بالدین،
یہ یہاں جھٹلانا ہے. فما یکذبوک یعنی کون جھٹلائے گا آپ کو، بعدو اس کے بعد، بالدین قیامت کے معاملے میں. ٹھیک ہے، تو یا جیسے اکثر آتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہاں پہ بھی جھٹلانا ہے. لیکن جہاں کذب آئے گا یا یکذبو بغیر تشدید کے، وہ جھوٹ بولنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ترجعون یہ کون سا صیغہ ہے؟ سر یہ جمع مذکر مخاطب. جمع مذکر مخاطب، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو تمہیں لوٹایا جائے گا. اگر یہ ہو یرجعون تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ جمع مذکر غائب ہوگا سر. یہ غائب ہو جائے گا پھر سر. پھر ہوگا کہ انہیں لوٹایا جائے گا. وہ لوٹائی جاتی. ٹھیک ہے، اور اگر یرجعنا ہو وہ پھر غائب خواتین مونس. ٹھیک ہے، وہ لوٹائی جائیں گی. اور ترجعنا ہو تو مخاطب ہو جائیں گی پھر خواتین. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہے، زبردست. سر اس کا متکلم کیسے ہوگا؟ اس کا جمع متکلم جو ہے نرجعو، جی سر. نرجعو، نرجع. ہاں ہمیں لوٹایا جائے گا، نرجعو. اچھا جی، اس کے بعد دیکھیے اس میں یعلمون، یا لیت قومی یعلمون. جمع مذکر غائب. غائب ہے. غائب ہے سر یہ. غائب ہے نا؟ مضارع. ہاں ٹھیک ہے، کہ وہ جان لیں. یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لے. ٹھیک ہے، اور اگر یہ ہو یعلمنا پھر کیا مطلب ہوگا؟ وہ خواتین مونس مونس کے لیے. مونس. غائبات. ہاں بالکل ٹھیک. اور اگر کہنا ہو کہ تم لوگ جان لو، یا جان لو گے. علم آئے گا. صحیح ہے، اور تم عورتیں جان لو. تو یہاں پہ جی جی. تعلمنا. سر میرا سوال یہ تھا، یہاں پر یہ ماضی کا سینس نہیں بن رہا یا لیت قومی یعلمون؟ نہیں یہاں پہ لیکن مضارع کا ہے نا لفظ. نہیں، ماضی کا نہیں ہے سینس، یہ مضارع ہی کی بات ہو رہی ہے. یعنی کاش میری قوم جان لے، جان لیتی نہیں ہے، جان لے ہے. یعنی کاش انہیں پتہ چل جائے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے. صحیح صحیح. اور ہم جان لیں تو پھر کیا ہوگا؟ نعلم. نعلم، بالکل صحیح ہے. چلیں اچھا ہے ماشاءاللہ. یستہزئون، جمع مذکر غائب. یہ مخاطب غائب ہے سر. جمع مذکر غائب ہے، بالکل ٹھیک ہے. مطلب اس کا کوئی جانتا ہے؟ یہ سر استہزاء. اس میں مذاق اڑایا جانا. استہزاء وہ سے ہے. مذاق اڑا. وہ مذاق اڑاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یستہزئنا کیا ہوگا؟ جمع مونس غائب. جمع مونس غائب. ٹھیک ہے، اسی طرح تستہزئون یہ ہو جائے گا کہ تم لوگ مذاق اڑاتے ہو. جی اور جمع مخاطب. ہاں یس، اور تستہزئنا یہ مونس کے لیے. بالکل خواتین. بالکل. اور نستہزئ ہم مذاق اڑاتے. متکلم. صحیح ہو گیا، بہترین. یہ دیکھیے یرجعون، جمع مذکر غائب ہے سر. جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یرجعون یعنی وہ واپس آئیں گے. اور یرجعنا ہو تو جمع مونس غائب. ٹھیک ہے. اور ترجعون جمع مذکر حاضر. مذکر حاضر. ٹھیک ہے. اور ترجعنا جمع مونس حاضر. مخاطب. صحیح ہو گیا.
اور ہم آگے واپس یا ہم واپس آتے ہیں پھر کیا بولیں گے؟ نرجیو آئے گا سر. نرجیو 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 نہیں سر نرجیو آئے گا. نرجعو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ دیکھیے یأکلون، جمع مذکر غائب. ٹھیک ہے. اور وہ کھاتی ہیں اگر کہنا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یأکلنا یأکلنا. اور تم لوگ کھاتے ہو؟ تأکلون ٹھیک ہے. اور تم کھاتی ہو؟ تأکلنا ٹھیک ہے. اور ہم کھاتے ہیں؟ نأکلنا نأکلو، نأکلو، یس. نأکل. ہاں ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا ماشاء اللہ. اس میں آپ زیادہ دیکھ رہے ہیں وہی آ رہا ہے، جمع مذکر غائب ہی آ رہا ہے سب سے زیادہ نا، یا بیچ میں جمع متکلم آیا، ایک جمع مذکر مخاطب آیا. مؤنث والا کم آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر وہ جو ہماری بات پہلے بھی ہوئی تھی کہ اگر بات جن لوگوں کے بارے میں کی جا رہی ہے ان میں مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہوں تو صیغہ مذکر کا ہی آتا ہے نا پھر. تو اس کا مطلب ہے مؤنث جمع مؤنث کا صیغہ صرف اس وقت بولتے ہیں جب خاص طور پہ خواتین ہی کی بات ہو رہی ہو، عمومی بات نہ ہو. جو عمومی بات ہوگی جو مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے وہ ہمیشہ مذکر کے صیغے میں ہوگی. لیکن جو مؤنث کا صیغہ آتا ہے جمع مؤنث کا وہ پھر خاص خواتین کی بات ہوتی ہے. تو اس لیے وہ آپ کو جمع مؤنث کے لفظ قرآن میں کم ملیں گے. یعنی وہ صرف ان جگہوں پہ ملیں گے جہاں خواتین ہی کی بات ہو رہی ہے خاص طور پہ نا، وہاں مرد مراد ہی نہیں ہے، وہ آپ کو کم نظر آتا ہے. یہ بہت ملیں گے جمع مذکر. تو یہ بھی دیکھیے یشکرون، جمع مذکر وہی ہے جمع مذکر غائب. وہ لوگ شکر کرتے ہیں. اور اس کا مطلب کیا ہوگا پوری آیت کا؟ افلا یشکرون. بس وہ شکر نہیں کرتے. ہاں، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے. تو اگر ہم کہیں یشکرنا پھر کیا مطلب ہوگا؟ کیا وہ شکر جمع مؤنث غائب. جمع مؤنث غائب. بالکل، یہ ہو جائے گا جمع مؤنث غائب. بالکل ٹھیک ہے. اور تم لوگ شکر کرتے ہو؟ تشکرون تشکرون، زبردست. اور تم عورتیں شکر کرتی ہو؟ تشکرنا تشکرنا. اور ہم شکر کرتے ہیں؟ نشکرو نشکرو، نشکرو. صحیح ہو گیا. ادھر بھی دیکھیں یعلمون، جمع مذکر جمع غائب. مذکر غائب. جمع مذکر غائب. یہ ہم نے میرے خیال ابھی پہلے بھی کیا تھا. یعلمون اوپر بھی آیا تھا نا کہیں؟ جی آیا ہے. سر. نسلخو، متکلم. متکلم. متکلم ہے سر یہ. اور مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ سر اس کا مطلب جی جی، بدلنا. کھینچ پاتے ہیں ہم. کھینچنا، کھینچ نکالنا، نکال لینا یا کھینچ لینا. جیسے آپ کسی چیز جیسے وہ چھیل لیتے ہیں نا ایک چیز کو، یا ایک چیز نکال لاتے ہیں دوسری چیز میں سے، اس کے لیے بولتے ہیں. تو نسلخو ہم نکال لیتے ہیں یا ہم کھینچ لیتے ہیں. تو یسلخون ہو تو کیا ہوگا مطلب؟ وہ کھینچ لیتے ہیں. جمع مذکر غائب. اور یسلخنا، وہ کھینچ لیتی ہیں. یس. جمع مؤنث. مؤنث غائب. بالکل ٹھیک ہے. اور تسلخونا، تم کھینچ لیتے ہو. تم کھینچ لیتے ہو. مخاطب. خاطب. ٹھیک ہے. اور مذکر مخاطب. بالکل ٹھیک ہے. اور تسلخنا، تم عورتیں. جمع مؤنث تم کھینچ لیتی ہو. ٹھیک ہے. مؤنث غائب. بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ، مخاطب. بہترین. یہ تو میرا خیال ہے جتنی دفعہ آیا ہے یہ تو آپ لوگ آرام سے کر لیں گے، ہے نا، کہیں پہ بھی. جی سر. یہ دیکھیں یہ بھی سر بہت جیسے آسان ہے. جی جی بتائیں. سورہ یوسف میں یقطعن ایدیہن ہے، تو وہ یقطعن بھی یعنی غائبات کے لیے نا. ہاں وہ غائبات ہے، وہ جمع مؤنث غائب ہے. بالکل مؤنث غائب.
بالکل بالکل، وہاں چونکہ وہ خاص طور پہ خواتین ہی کی بات ہو رہی ہے نا، وہ جی جو حضرت یوسف کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا مصر میں، وہاں پہ بالکل. لیکن یہ آپ نے اچھا یاد کرایا، وہ والا جو آیت ہے نا، وہ آیت دیکھ لیتے ہیں ابھی، یہ سورہ یاسین والا کر کے اینڈ پہ مؤنث کی مثالیں وہاں سے دیکھ لیتے ہیں. جی سر، وہ ایک ہی مثال ہے تو یعنی بہت کم آتی ہیں. یا بس ادھر ملے گا مطلب کیا؟ سورہ نساء میں بھی ہے اردو کی مثالیں. ہاں جی جی، سورہ نساء میں ہیں، سورہ احزاب میں ملتی ہیں تو، لیکن پھر بھی کم ہیں وہ، ایک ایک جگہ، دو جگہ. لیکن وہ سورہ یوسف والی وہ جو آیات ہیں نا، ان میں ذرا وہ کئی فیل آئے ہیں، یعنی آیات وہاں پہ بھی آیات کم ہیں، 2 یا 3 ہی ہیں، لیکن اس پہ فیل بار بار ڈفرینٹ آ رہا ہے، تو وہ مشق کے لیے اچھا ہے. اچھا جی، یسبحون جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. تسبیح کرتے ہیں. اچھا، تسبیح کرنا نہیں ہوگا یہ، بلکہ یہ ہوگا وہ یسبحون ہو جائے گا. ہاں، یسبحون تسبیح کرنا ہوتا ہے. یسبحون وہ تیرتے ہیں، تیرنے کے لیے. ہاں، مسبح والا ہے یہ. ٹھیک ہے، جی سر. تو اگر سبح یسبح ہو، سین باہا، اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا. اسی لیے مسبح کہتے ہیں نا سوئمنگ پول کو. جی ہاں جی ہاں. تو یسبحون، یسبحنا، تسبحون، تسبحنا اور نسبحو. پھر یہ دیکھیے یرکبون، یرکبون جمع مذکر غائب. بالکل ٹھیک جمع ہے، مذکر غائب. جمع مذکر غائب، وہ لوگ سوار ہوتے ہیں. اور یرکبنا ہوگا تو کیا مطلب ہوگا؟ مؤنث غائب. ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور تم لوگ سوار ہوتے ہو؟ ترکبون. ترکبونا. اور تم عورتیں سوار ہوتی ہو؟ ترکبنا. 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 اور ہم سوار ہوتے ہیں؟ نرکب. بالکل ٹھیک ہے، زبردست. سر یہ رکاب اسی سے لگ ہے. جی جی، رکاب اسی سے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں پابہ رکاب ہوں، یعنی بس ابھی سفر کے لیے نکل ہی رہا ہوں، تو رکاب اسی سے، جس پہ پاؤں رکھ کے جیسے سوار ہوتے ہیں اس پہ، کسی بھی جانور پہ. یہ دیکھیے پھر نغرق، متکلم. متکلم، ہم غرق کر دیں گے، یعنی ہم ڈبو دیں گے. یہ آیت میری پوری یہ ہے کہ وہ ان نشا، اور اگر ہم چاہیں، نشا جو ہے یہ بھی جمع متکلم ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی مضارع ہے، لیکن یہ irregular verb ہے، اس میں ایک حرف گرا ہوا ہے، نشاؤ ہے، نشاؤ سے نشا. نغرق اگر ہم چاہیں تو ہم غرق کرتے ہیں. اسی طرح پھر یغرقون، یغرقنا، تغرقون، تغرقنا اور نغرق. ینقذون آسان ہے یہ تو، جمع مذکر غائب. جمع مذکر غائب. اور مطلب اس کا پتہ ہے کسی کو؟ ینقذون یعنی نہیں، انہیں بچایا جاتا ہے، نجات دینا، کسی کو بچا لینا. ہاں، لا ہم ینقذون یعنی وہ بچائے بھی نہیں جائیں گے. تو اسی طرح اگر ینقذنا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ خواتین بچائی جائیں گی، ٹھیک ہے. اور تنقذون ہو تو تم لوگ بچائے جاؤ گے. اور تنقذنا، وہ بچائی، تم بچائی جائیں. ہاں، تم عورتیں بچائی جاتی ہو یا بچائی جاؤ گی. اور ننقذو، متکلم، ہم بچائے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، زبردست. ترحمون، تم رحم کیے جاتے. یہ مخاطب ہے. مخاطب ہے نا، تا آ گیا تو جمع مذکر مخاطب. تم پہ رحم کیا جائے گا، ٹھیک ہے، یا شاید تم پہ رحم کیا جائے، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو اسی طرح یرحمون، ان پہ رحم کیا. اور یرحمنا، ان پہ رحم کیا جائے. ان عورتوں پہ،
اور ترحمنا ہوگا تو وہ پھر تم عورتوں کو تم عورتوں کے لیے ہو جائے گا، اور نرحمو ہم پر ہم پہ رحم کیا جائے، وہ ہم کے لیے. اچھا یہ دیکھیں نطعمو ہم کھلائے جاتے ہیں متکلم. ہم کھلائیں، ہاں جمع متکلم ہے. اور یہ جو آ رہا ہے اس سے پہلے ہی ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہوا ہے، آ کیوں آتا ہے؟ کوشچن کے لیے ہاں تو کیا ہم نطعمو کیا ہم کھلائیں، بالکل ٹھیک ہے، کیا ہم کھلائیں اسے، کہ اللہ چاہتا تو اسے کھلا دیتا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح اگر ہمیں یہ کہنا ہو وہ کھلاتے ہیں کیا بولیں گے؟ یطعمون یطعمون، بالکل ٹھیک ہے. ویطعمون ویطعمون ہے نا قرآن کریم میں. جی سر ویطعمون الطعام ہم اور وہ عورتیں کھلائیں، یطعمنا یطعمنا. اور ٹھیک ہے تم لوگ کھلاؤ گے تو پھر تو تطعمون تطعمون، اور تم عورتیں کھلاؤ گی. تطعمنا تطعمنا. صحیح ہو گیا. چلیں اچھا ہے. ینظرون، اور جمع مذکر واحد. ہاں اب ذرا آپ لوگ میں سے ایک ایک بتائیں نا. عارفہ اب آپ ذرا اس کے باقی صیغے بتائیں. اگر وہ یہ تو مطلب ہو گیا ینظرون وہ دیکھتے ہیں، وہ دیکھتی ہیں کیا ہوگا؟ ینظرنا ٹھیک ہے. اور تم لوگ دیکھتے ہو تنظرون اور تم عورتیں دیکھتی ہو تنظرنا اور ہم دیکھتے ہیں. ننظر. بالکل صحیح ہے، زبردست ہو گیا. جی ہیرا. جی سر یخصمون کون سا صیغہ ہے؟ یہ جمع مذکر غائب. بالکل صحیح ہے. سر اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جھگڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے اگر مؤنث ہوگا تو کیا بولیں گے؟ وہ لڑ رہی ہیں. یخسمنا ہاں یخصمنا ٹھیک ہے. یخسمنا اور تم لوگ لڑ رہے ہو، تخسیمون. ہاں تخصمون. باقی صیغہ باقی جو تلفظ ہے نا وہ نہیں بدلتا، جو پہلے صیغے کا وہ ہر صیغے کا وہی رہے گا. تم عورتیں لڑ رہی ہو، مشکل لگ رہا نا یہ بولنے میں. تخسمنا تخصمنا. اور ہم لڑ رہے ہیں، نقسمو نخصمو. نقسمو نخ نقسمو. نخصمو. یہ آپ کو بولنے میں دشواری ہو رہی ہے چونکہ یہ والا جو وزن ہے نا یہ ویسے ہی بہت کم استعمال ہوتا ہے، یعنی اس طرح سے. تو اس لیے آپ کو عادت نہیں ہوگی، اس طرح کا لفظ زیادہ دیکھا تو نہیں ہوگا نا آپ لوگوں نے. جی سر جی عارفہ. سر مجھے بھی یہی پوچھنا تھا، یہ جیسے پہلے کہا تھا نا کہ یقسمنا اور یخصمنا، یہ تو دونوں میں مطلب ڈفرینس پوچھنا چاہ رہی تھی. کیونکہ یہ جو قسم لفظ ہے، قسم کرنا، وہ تو ڈسکاؤنٹ کے لیے کہتے ہیں، تو اس کا کیا میننگ ہوگا؟ جھگڑا مطلب یہ ڈفرینٹ جو ہوتا ہے. ہاں جو اس روٹ میں معنی جو آتے ہیں وہ کمی کے معنی آتے ہیں، کسی چیز کو کم کرنا. یعنی وہ جو ڈسکاؤنٹ کے معنی میں جو ڈسکاؤنٹ والا میننگ ہے نا وہ اس کا ماڈرن ایریا عربک میں میننگ ہے. یہ کوئی کلاسیکل عربک میں جیسے اس سینس میں نہیں آتا تھا رعایت کے لیے، یہ اس کا ماڈرن یوزیج ہے. لیکن ویسے اس روٹ میں یہ ہے کہ کمی یا اختلاف کے معنی آ رہے ہوتے ہیں، کہ ایک چیز دوسری چیز سے مختلف ہے یا ایک چیز میں کسی چیز کی کمی ہے. تو وہ جب رعایت ہم کر رہے ہیں تو اس میں بھی وہی ہے کہ قیمت کم کروا رہے ہیں. اور باقی یہ خصام آتا ہے جیسے قرآن کریم میں بھی، یا مخاصمت آتی ہے، یا خصوم ہے، خصم ہے. تو یہ لفظ سارے جھگڑے یا جھگڑنا یا اختلاف کرنا اس طرح کے معنی میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. سر یہ ڈفرینس وہی والا ہے جیسے آپ نے کذبہ اور کذبہ کا بتایا تھا، اسی طرح کا ڈفرینس ہے ویسے، یعنی
ہاں تقریباً اسی طرح کا. اگر یہ فعل خصمہ ہو یعنی 3 حرف کا تشدید کے بغیر، خصمہ یقسمو ہے تو اس کا مطلب کم کرنا ہے، وہ ڈسکاؤنٹ کے معنی میں یوز کر سکتے ہیں. یہ کمی کرنا یا مطلب وہی رعایت کرنا. اور اگر یہ اس طرح سے آئے اختصم یختصم یوز ہو یا اخصم یخصم یوز ہو یعنی صوت کی شد کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب جھگڑنا ہے. لیکن باقی یہ زیادہ تر اس روٹ سے اور بھی بہت سارے فعل آتے ہیں، وہ بھی جھگڑنے کے معنی میں آ رہے ہوتے ہیں. جیسے خاصمہ ہے، وہ بھی جھگڑنے کے لیے آتا ہے. تخاصمہ بھی ایک آتا ہے، وہ بھی جھگڑنے کے لیے. صحیح، جزاک اللہ. صحیح ہو گئے جی. چلیں یہ محسن سلیمان آپ بتائیے گا. یستطیعون جمع غائب ہے. جمع بالکل صحیح ہے، غائب بالکل صحیح ہے. اس کا یستطیعنا زبردست، بہترین. اور تم لوگ زبردست، تستطیعون بالکل ٹھیک ہے. تستطیعنا اور نستطیع نستطیع، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہو گیا، زبردست. جی اور کوئی ہاں یہ آخری ہے یرجعون، بس یہاں تک کر لیتے ہیں، 50 آیتیں ہو جائیں گی. یرجعون بھی کون سا صیغہ ہے؟ مذکر غائب. مذکر غائب. تو اسی طرح یرجعنا، ترجعونا، ترجعنا اور نرجع. چلیں جی، اچھا ہے. یہ ہم نے مضارع الحمدللہ یہ بھی کر لیا ہے مکمل. اب ہم انشاءاللہ مضارع میں جو نون تاکید آتی ہے وہ دیکھیں گے، اور مضارع کے ساتھ کانا کا استعمال دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اس کی میں نے ویڈیوز آپ کو بھیج دی ہوئی ہیں نا. چلیں بہتر پہ. السلام علیکم.